السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پلان بی انتخابات کے متعلق پلان بی پر عمل شروع ہو چکا ہوا ہے۔ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا اس فیصلے پر عمل ہو سکے گا؟ پلان بی کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور پلان بی کا اعلان بذات خود فریبی ہے، ایک بہت بڑی۔ دوسرا معاملہ عمران ریاض خان صاحب کا۔ عمران ریاض خان جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے تھے، اٹھائے گئے تھے، اور اٹھائے جانے کے بعد بازیاب ہوئے، اور بازیاب ہونے کے بعد اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ کچھ کہہ سکتے، کام کر سکتے، لیکن اب وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوبارہ اپنا کام شروع کریں گے۔ اب وہ کام کون سا کام ہے؟ ظاہر ہے وہ ولاگ کرتے ہیں، صحافی تھے، بنیادی ان کا پیشہ صحافت تھا، اور پھر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی لائن کے ساتھ وہ جڑ گئے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کے لیے میڈیم وہی اختیار کیے رکھا جو صحافت کا ہوتا ہے۔ ولاگ کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے انہوں نے اپنا وہ کام جاری رکھا۔ اب وہ اٹھائے جانے کے بعد آئے تو اس حالت میں نہیں تھے کئی ماہ کے بعد کہ وہ بول سکیں یا کوئی اپنا کام کر سکیں۔ کچھ ظاہر مصلحتیں ہوں گی، کچھ مجبوریاں ہوں گی، کچھ کسٹڈی تھی یا اغوا تھا، اس دوران جو ٹارچر وغیرہ ہوا اس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ بول سکتے، لیکن اب وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ میدان میں آ رہے ہیں، دوبارہ کام کر رہے ہیں۔ ان معاملات پر ذرا تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ جو پلان بی ہے وہ انتخابات کے متعلق وہ ہے تحریک انصاف کا۔ الیکشن کمیشن کا، حکومت کا، عدالت کا تو ایک ہی پلان ہے اور اسی پلان کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جن کا پلان ناکام ہوا انتخابات ملتوی کروانے کا، انتخابات رکوانے کا، تو پلان بی کی طرف چلے گئے۔ ان کا پلان بی ناکام ہوا تو پلان سی کی طرف چلے گئے۔ جیسے اب وہ بارس کو متحرک ہو گئی اپنا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، اور اچانک تمام بارس، مطلب پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، سب نے جناب بیانات جاری کرنا شروع کر دیے کہ جی یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ جانبدار ہیں اور یہ ریزائن کریں۔ حیران ہوا، کل مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں تو وہ ان کو نگلنے میں وقت لگتا ہے۔ سپریم کورٹ بار کی جو پچھلی باڈی تھی وہ تھی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ عابد زبیری صاحب۔ اس کے بعد ایک اور الیکشن ہو چکا کچھ عرصہ پہلے، وہ میرے ذہن میں نہیں تھا، تو میں نے کل یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ بار ہے، یہ بار جو ہے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں، مگر یہ اب پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ بھی سمجھی جاتی ہیں، ان میں کہیں پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ لوگ بھی ہیں۔ تو بہرحال لیکن یہ بارس کا جو ایشو تھا اس پر سب کو حیرت تھی، پھر تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے اس سے لا تعلقی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمارا اس طرح کے مطالبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ پی ٹی آئی جو چیف الیکشن کمشنر کے ریزائن کا مطالبہ کئی بار کر چکی ہے، ان کے بیرسٹر علی ظفر نے بھی کہا کہ مطالبہ تو ٹھیک ہے مگر وقت غلط ہے۔ یہ وقت جو ہے اس مطالبے کرنے کا مطلب ہے کہ الیکشن جو ہے وہ التوا کا شکار ہو، تو الیکشن ہم التوا کا شکار نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایس این بھون صاحب بڑے متحرک وکیل ہیں، ان کے ضلع حافظ آباد کے متعلق شکایت ہے کہ جی وہاں صرف ایک سیٹ دی گئی، اتنی آبادی پر جہلم کی سیٹیں جو ہے 2 رکھی گئی ہیں، اور پھر یہ الزام لگایا گیا کہ کیونکہ وہ ان کا اپنا علاقہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا، تو اس لیے انہوں نے وہاں زیادہ سیٹ رکھی۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن کی اس میں وضاحت آ گئی ہے۔ تو ایک تاثر یہ ہے کہ جی ابھی بھی وہ جو کچھ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں، یا کچھ نگران جو نہیں چاہتے، سارے نگران نہیں، کچھ نگران ہیں جو نہیں چاہتے کہ انتخابات نہ ہو، مفت میں بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں پوزیشنز، گاڑیاں، جھنڈے والی، اپنا پروٹوکولز، بڑے بڑے محلات، بنگلے، یہ وہ سارا کچھ آرڈر دستخط کر کے سارا کچھ کروانا۔ تو بہرحال وہ پلان سی الیکشن ملتوی کروانے والا وہ بھی نہیں چلا، کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس مطالبے کی مخالفت کی ہے۔ اب وکلاء کنونشن ہوگا، وکلاء کے اندر بھی اس میں رفٹ ہے، اپنا سارے وکلاء اس مطالبے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ تو یہ تو تھا الیکشن ملتوی کروانے والوں کا پلان سی۔ لیکن تحریک انصاف کے پاس کہا گیا تھا، چیئرمین گوہر خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس پلان اے بھی ہے، پلان بی بھی ہے، پلان سی بھی ہے۔ پلان اے یہ ہے کہ اگر ہمارا انتخابی نشان ہمیں نہیں دیا جائے گا تو ہم پلان بی پر چلے جائیں گے، ہمارے امیدواروں کو انتخابات ہمیں نہیں لڑنے دیا جائے گا تو ہم کوئی اور پلان کی طرف جائیں گے۔ اب یہ اعلان کیا گیا ہے، آج انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے
اور ملاقات کرنے کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان صاحب 3 حلقوں سے انتخاب لڑیں گے، میاں والی، لاہور، اسلام آباد۔ اول تو عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتے، میں نے کہا نا خود فریبی ہے۔ اول تو عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتے، اس وجہ سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہ نااہل ہیں۔ نااہلی کی وجہ سے عمران خان کو پارٹی کی سربراہی چھوڑنی پڑی، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑا کیونکہ وہ توشہ خانہ میں نااہل ہیں، سزا یافتہ ہیں۔ تو جو شخص نااہل ہو وہ اگلے 3-4 دنوں کے اندر اندر وہ کیسے اہل ہو جائے گا، کیسے ان کی سزا ختم ہو جائے گی یا مقلدم ہو جائے گی اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے گی؟ ظاہر ہے ان کے تو کاغذات نامزدگی جو ہے وہ وصول ہی نہیں کریں گے اپنا ریٹرننگ افسر، وہ تو کہیں گے بھئی سزا یافتہ ہیں، ان کے اوپر وہیں کھڑے کھڑے ان کے مخالف کینڈیڈیٹ اعتراض کر لیں گے۔ تو اول تو یہ خود فریبی کہ وہ الیکشن لڑیں گے عمران خان صاحب۔ اب عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے دینا ٹھیک ہے، غلط ہے، -1 کے فارمولے کے ہم کبھی بھی حامی نہیں رہے، مگر گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں، جس طرح نواز شریف سزا یافتہ تھے، جس طرح 2002 کے الیکشن محترمہ بینظیر بھٹو شہید نہیں لڑ سکی تھی، وہ سزا یافتہ تھی۔ تو اب یہ انوکھا ایک پلان آ گیا کہ عمران خان الیکشن لڑیں گے، کتوں پہی نہیں لڑ سکتا الیکشن۔ دوسری بات، 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، یہ لوگ پارٹی چلا رہے ہیں، وکیل بھی ہیں، ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ پاکستان میں قانون بن چکا ہوا ہے کہ کوئی بھی امیدوار 2 سے زیادہ حلقوں پر انتخاب نہیں لڑے گا، اور یہ قانون بھی عمران خان کے کھلنڈرے پن کی وجہ سے بنایا گیا۔ اس سے پہلے ایک کینڈیڈیٹ کئی حلقوں سے الیکشن لڑ سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی کے کچھ حلقے جو پیچھے خالی ہوئے تھے، تو اس میں عمران خان صاحب نے 8-9 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے۔ پھر الیکشن میرا خیال ہے 6 یا 7 پر ہوئے تھے، 2 پر ان کو شکست ہوئی تھی اور باقی جیت گئے تھے وہ، تو یا 1 پر شکست ہوئی تھی، باقی جیت گئے تھے، کراچی والا جو حلقہ تھا حکیم بلوچ سے شکست کھا گئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے پھر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی 5 جولائی 2022 کو، ترمیم کر کے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ جناب یہ صرف 2 حلقے رکھے جا سکتے ہیں، کوئی 2 حلقے سے ایک بندہ الیکشن لڑے گا۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب پی ٹی آئی نے ریزائن کیے تھے قومی اسمبلی سے، ان کے پاس کوئی 125 حلقے تھے، 125 سیٹوں سے جب ریزائن کیے گئے تو اعلان یہ ہوا کہ اگر حکومت ضمنی انتخابات کروائے گی تو 125 کے 125 حلقوں پر عمران خان نے کہا میں کل الیکشن لڑاں گا۔ تو یار عقل کو ہاتھ مار لو، کچھ تھوڑا بہت کام بھی کر لو۔ مطلب اپنے لوگوں کو فریب دینا یہ کہاں کی سیاست ہے؟ عمران خان نااہل ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ عمران خان اہل بھی ہو جائیں تو 2 سے زیادہ حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ کہہ رہے 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، آ کر اعلان کر جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے پلان بی کے مطابق پی ٹی آئی کے جتنے قائدین گرفتار ہیں اور سزا یافتہ نہیں ہیں جیلوں میں، وہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ اچھی اسٹریٹجی ہے، مظلومیت سے لوگ شاید ووٹ دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر بندہ خود باہر نہیں ہے ان حالات میں تو ان کا الیکشن تگڑا وہ کوئی لڑ نہیں سکتا کوئی اور۔ حکمت عملی تو اپنا ایک حوالے سے ٹھیک ہے کہ یار آپ ان لوگوں کو اون کر رہے ہیں جو زیر عتاب ہیں، جو جیلوں میں۔ حسان نیازی نے، ان کے والد نے، ان کے والدہ نے ان کے کاغذات وصول کر لیے کہ حسان نیازی الیکشن لڑیں گے، اجازت مانگی جا رہی ہے عدالت سے کہ حسان نیازی سے دستخط کرنے کی اجازت دلوائی جائے کروانے کی کاغذات پر۔ صنم جاوید کے والد نے کل اعلان کر دیا تھا کہ جی وہ الیکشن لڑیں گی 150 پی پی لاہور سے۔ یاسمین راشد صاحبہ، محمود الرشید اور دیگر جو پی ٹی آئی کے قیدی رہنما ہیں، بند ہیں، ان سب کے لیے کہا گیا کہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ اب یہ ایک طرح سے حکمت عملی ٹھیک ہے، لیکن ہوگا کیا؟ ان کا ٹرائل چل رہا ہے، این انتخابات سے چند دن پہلے ان کو سزائیں ہو جائیں تو کیا کریں گے آپ؟ جی مطلب اس کا کوئی متبادل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ حنیف عباسی کو انتخابات سے 1 روز پہلے سزا ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 2018 میں، کیونکہ اس وقت عمران خان کے حق میں چیزیں ہو رہی تھیں، اس وقت ان کے خلاف ہو رہی ہیں، تو اس کا کیا کیجئے گا؟ سوال ہے نا۔ تو حکمت عملی، یہ پلان بھی اپنے آغاز سے ہی مجھے فارغ نظر آ رہا ہے۔
تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے، پاپولرٹی ہے، لیکن آرگنائزیشن نہیں ہے، حکمت عملی نہیں ہے، لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کو جہاں سے آتا ہے وہاں ہانکتا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ فواد چودھری صاحب کے بھی کاغذات جمع ہو گئے ہیں NS-67 سے، اور ان کے گھر میں بھی رولا پڑا ہوا ہے، ان کی اہلیہ ان کے بھائی کے اوپر فیصل چودھری کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں۔ اچھا، ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یعنی یہ لوگ سارے کے سارے، اب اگر میں نے کہا نا اگر آخری ٹائم پہ سزائیں ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ اب دوسری طرف جو تاحیات نااہل کر دیے گئے تھے ان کے لیے قانون تو بن گیا تھا، اپنا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے 62 کے تحت تاحیات نااہلی کو ختم کر کے 5 سال کی کر دیا گیا، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ تاحیات نااہلی کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پر عمل ہوگا، فیصلے پر عمل ہوگا، یا جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا اس پر عمل ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ جو 2 جنوری کے لیے یہ معاملہ خود نوٹس کے تحت سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، لارجر بینچ 7 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، اب وہ اس معاملے کو دیکھے گا۔ تو جو ابہام، جو خدشات نواز شریف اور جہانگیر ترین کے متعلق ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گے، یا تو وہ تاحیات نااہل رہیں گے یا وہ ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ تاحیات نااہلی، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ قائم رہے گا، وہ برقرار رہے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ جو قانون بنا ہے وہ بعد میں بنا ہے، سزا پہلے آئی ہے، تو ماضی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی چیز اگر آ جاتی ہے تو پھر نواز شریف اور ظاہر ہے یہ جہانگیر ترین صاحب کے خواب چکنا چور ہوں گے، لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے برادر جو جج صاحبان ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے اور عدالت کو پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو کبھی امکان یہ ہے کہ وہ جو تاحیات نااہلی اور وہ ختم ہو جائے گی۔ اور سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشن ہے کہ تاحیات نااہلی سے بہتر ہے کہ بندہ کسی کو سزائے موت دے دے۔ یہ کون سی سزا ہے کہ جو اتنی بڑی سزا کہ ایک بندے کو آپ سزا دیں کہ آپ نے 10 دن آپ کو قید ہے، 10 دن قید کی سزا کاٹ کے اور نااہلی آپ تاحیات کی کر دیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ ایک چیز جو ہے یہ ہونے جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن سے آؤٹ ہیں اور آؤٹ رہیں گے۔ جن کو آؤٹ کیا گیا تھا وہ ان ہو چکے ہوئے ہیں، اب تھوڑی بہت کوئی کیا ہوتی ہے رکاوٹیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اچھا جی، اب عمران ریاض خان صاحب کی تقریر آج میں نے سنی، لاہور بار سے انہوں نے خطاب کیا، جذباتی تھے، سوال کر رہے تھے، سوال جائز ہے، سوال بہت جائز ہے۔ عمران ریاض سے یہی سوال ہم کیا کرتے تھے، اب وہ خود سوال کر رہے ہیں، بہت زبردست، بہت اچھی بات۔ عمران نے بہت مصیبت جھیلی ہے اور بہت برے دن دیکھے ہیں، لیکن وہ سوال جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یار فیصلے کون کرے گا؟ یہی سوال ہر ڈیموکریٹ کرتا آیا ہے، اور یہ سوال کرنے والے کہ جی چند جج، چند جرنیل بیٹھ کر فیصلے کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 22 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام ایک وزیر اعظم منتخب کریں اور 5 جج بیٹھ کر اس کو نااہل کر دیں۔ افتخار چودھری کو شکل پسند نہ آئے یوسف رضا گیلانی کی، وہ اس کو نااہل کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال تب بھی ہوتا تھا، یہ سوال تب بھی اٹھتا تھا جب عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا RTS بٹھا کر۔ یہ پروجیکٹ عمران ریاض نے کہا کہ یہ جو پروجیکٹ، یہ تجربے کرنا بند کریں، بالکل ٹھیک بات کی ہے، تجربے کرنا بند ہونے چاہیے، ان تجربوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ تو اب عمران ریاض متحرک ہو گیا، اب وہ دیکھتے آگے چل کر، ان کا کوئی سنا تھا کہ سیاست کا ارادہ بھی تھا، اب وہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ اعلان ضرور کیا کہ جی میں اب ٹھیک ہو رہا ہوں، بہتری آواز کیونکہ بولا نہیں جا رہا تھا، اب بھی بولتے بولتے ایک آدھ جملے کے بعد وہ رک رہے تھے اور ان کو مشکل پیش آ رہی بولنے میں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اپنا ویلاگ جو ہے، ویلاگ نہیں، اپنا کام دوبارہ شروع کروں گا۔ تو کام کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ ویلاگ کرتے ہیں، یوٹیوبر ہے اور پاکستان کے سب سے اپنا پاپولر یوٹیوبر ہے، سب سے زیادہ دیکھے جانے والے یوٹیوبر ہیں، تو وہ کام اپنا شروع کریں گے۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یار لوگوں کو بولنے دیں، اگر لوگ پرامن طریقے سے بولتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے، لوگوں کی آوازیں سنیں۔ بلوچ ایک لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں، مہارنگ بلوچ کی قیادت میں، وہاں پر بلوچ نوجوان بالاچ قتل ہوا تھا اس کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف،
تو وہ بڑا لانگ مارچ ہے، وہ کل توسا سے ہو کر ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف گیا. پرامن لوگ ہیں، وہ کوئی آواز نہیں سن رہا. آوازیں دبانے سے نہیں دبائی جاتی، آوازیں سنیں، جائز مطالبات مانے، لوگوں کو انگیج کرے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، وہ صحافی ہو یا کچھ اور ہو، ان کی آواز سننی چاہیے. آواز دبانے سے نہیں دبتی، کئی اور راستے ہوتے ہیں آواز اپنا اظہار کرنے کے، کئی راستے ہوتے ہیں، اور پرامن آوازوں کو دبانے کا انجام جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اور ماضی میں ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.